چیز برابر ہوں گی، خرچ برابر کرتے رہیں گے. اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پر اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دی. یاد رکھیے، بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے، اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے. اللہ رب العزت فرمائے گا، ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے. تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو. جب ابراہیم علیہ السلام نے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دے گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے. مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں، وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی. اندازہ لگائیے کیا وہ تھا. اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا. کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے ہیں، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان. ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے. سن لے، اگر ہو تیری ماں نیک اور باپ ایک، چیلنج نوٹ کر لے، تیری ماں نیک اور باپ ایک. وہ مسلم کی حدیث جو تو نے لوگوں کو سنائی کہ نبی نے حضرت انس سے کہا کہ تیرا اور میرا باپ جہنم میں ہے. عربی آتی بھی ہے، عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں. دیکھو قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے آزر کو جو باپ کہا گیا ہے، آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے. چچا ابراہیم کے باپ کا نام تاروق ہے. تاروق نبی نے جو فرمایا ہے انس تیرا اور میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے نہ کہ حضرت عبداللہ. وہاں مراد. اچھا حوالہ دے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں. امام سیوطی نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے اس حدیث کریمہ کی. سرکار کے ابوین کریمین نبی فرماتے ہیں انبیاء پاک ہے، پاک نطفوں اور پاک رحموں میں ڈالے جاتے ہیں اور مشرک نجس ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ، جو نبی صحابہ کو جنت دے، جو نبی تمام امت کی بخشش کرے، اسی نبی کے ماں باپ دوزخ میں ہو، کیا یہ نبی سے برداشت ہوگا؟ تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جو اپنے نبی کے ماں باپ کو کافر ثابت کرتے ہو؟ سرکار کے والدین کریمین مسلمان ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں جو نبی نے فرمایا کہ تیرا میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے. کیوں؟ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو طالب جب دنیا سے جا رہے ہیں نبی آئے، چچا کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ نے کلمے میں کامیابی رکھی ہے. ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، ابو جہل نے ورغلایا تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں. مر گئے، دنیا سے چلے گئے. سرکار نے ان کے لیے دعا کی، تب آیت کریمہ اتری کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرے. یہ آیت کریمہ بھی ابو طالب کے حق میں اتری اور یہ حدیث پاک میں خطاب بھی. بھیا تو وہ حدیث میرے سامنے آ کے پڑھ دینا، کل تک پڑھے گا، کل تک ہوں میں. آ جانا سید بابر کے پاس، عبدالعزیز کھتری کے پاس، مشتاق کے پاس، گل خان کے پاس، کسی کے پاس لے کر دے دے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک مناظرہ ہو ہی جائے آمنے سامنے. کب تک یاد 10 بائی 10 کے کمرے میں تو 4-6 لونڈوں کو لے کر بیٹھے گا اور وہ تجھے شیک ملک شیک، یہ شیک وہ شیک کر کر کے تجھے بلائیں گے. او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، فیض ایڈوکیٹ، اور اس کے یہاں جو علامہ بالالف صاحب بیٹھتے ہیں، الف سے علامہ، جو کہتے ہیں سنیوں کو عربی نہیں آتی
تو आ जाए ना भाई, आप अरबी की बात करते हैं, चले बगैर नुक्ते वाली अरबी में मुनाजरा करते हैं, करोगे आप? बगैर नुक्ते वाली अरबी हमसे धोल जमारे। तुम्हारे बाप ने ये किताबें लिखी, मुकल्लिदों ने किताबें लिखी है, मुकल्लिद दीन लेकर आए, मुकल्लिदों ने हदीसें पढ़ी, मुकल्लिदों ने हदीसों की शरह लिखी, सारे मदरसे मुकल्लिदों के हैं और धोल जमा रहे। तो उसके यहाँ जो आलिम है उससे मैं मुनाजरे को तैयार हूँ, आप लोग जाएं, उनसे तहरीर लेकर आए, स्टैम्प पेपर चुके कि वो मुनाजरा करेगा, 4 लोग उनके हो, 4 लोग हमारे हो, कल ही जुमा बाद मुनाजरा हो जाए। ठीक है भाई? हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें